اس نے ساری ہمت یکجا کر کے اپنے حالات کو سنبھالا اور سوچنے لگی ضرور حور پاگل ہے جو یہ سب کر رہی ہے۔ وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک حور نے بت نما شیطان سے کہنا شروع کیا، اے میرے محبوب، بدروحوں کے مالک، تجھ سے میں مخاطب ہوں، میں پھر سے تیرے دربار میں حاضر ہوں، میں تیرے لیے پھر ایک بار سوغات لائی ہوں۔ ہر بار کی طرح میں اس بار بھی ایک نوجوان لڑکی کا قتل کروں گی اور اس کی روح کو قید کر کے تجھے بطور تحفہ پیش کروں گی، تجھے تحفے میں روح دوں گی۔ میرا سحر اس پر ہو چکا ہے، اثر ہونا شروع ہو چکا ہے، وہ اب بیمار رہنے لگی ہے اور بہت جلد موت کے منہ میں پہنچ جائے گی۔ وہ چپ ہو گئی اور اس بتنما شیطان کی آنکھیں لال ہو گئی اور اسے آوازیں آنے لگی اور ثانیہ نے بڑی مشکل سے اپنی چیخ پر قابو پایا۔ میں تجھ سے بہت خوش ہوں، تو نے ہر بار مجھے خوش کیا ہے اور تو میری بے حد قریب ہے، اسی لیے تو میرے نام سے جانی جاتی ہے شیطانی دنیا میں۔ میری محبوبہ ہے تو، بول تجھے کیا چاہیے، تو جو مانگے گی وہ تجھے آج دے دوں گا میں۔ اس شیطان سے آواز آئی تھی، تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میری شکتیاں سب تیری ہی تو دین ہیں، میں آج سبھی بدروحوں میں سب سے طاقتور ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ اب مجھے تیرا دیدار نصیب ہو جائے، اب تو مجھ سے پردے میں نہ رہے۔ حور نے بڑی ہی بے باکی سے کہا تھا، کوئی اور تیری جگہ رہتا تو میں اس کی اس گستاخی پر اسے سزا دیتا، لیکن تو میری بہت بڑی پجارن ہے اور میں تجھے بے حد چاہتا ہوں، اس لیے تیری آج یہ آرزو پوری کر دیتا ہوں۔ اچانک شیطانی نما بت ٹوٹ کر پاش پاش ہو گیا اور آوازیں آنا بند ہو گئی۔ ثانیہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا اور وہ پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ اچانک چاروں طرف بھیانک ہنسی گونجنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ حور بھی زور زور سے ہنسنے لگی۔ حور بھی پاگلوں کی طرح ہنسے جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا اس پر ہنسنے کا دورہ پڑ گیا ہو۔ اچانک سناٹا چھا گیا اور ایک نہایت ہی خوفناک شکل والا شخص سامنے آ گیا اور وہ پورا کالے کپڑے پہنا ہوا تھا اور اس کی شکل میں ایک بھی گوشت کا ٹکڑا نہیں تھا، صرف ہڈیاں تھی جیسے کھوپڑی رہتی ہے۔ ثانیہ یہ سب دیکھتے ہی زور سے چلائی، اس کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی تھی۔ حور بھی پلٹی تو وہ دوبارہ اپنے آواز پر قابو نہیں رکھ سکی، کیونکہ وہ بالکل کسی مردے کی طرح سفید ہو چکی تھی اور اس کی آنکھیں ایک دم سیاہ ہو چکی تھی اور ناخن بے حد لمبے لمبے تھے، چہرے پر کئی جگہ گوشت موجود ہی نہیں تھا۔ وہ چلائی تو صحیح، لیکن اب دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ایک بڑے سے پرانی الماری کے پیچھے وہ چھپی ہوئی تھی۔ دونوں آواز کی طرف بڑھنے لگے اور ڈر سے ثانیہ کانپے جا رہی تھی۔ اس کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہیں، آگے اس کے ساتھ اب کیا ہوگا وہ اسے خود نہیں معلوم تھا۔ وہ زندہ رہے گی یا نہیں یہ بھی نہیں پتا تھا۔ ڈر سے ثانیہ کا ذہن معوف ہو چکا تھا۔ معوف کے معنی یعنی کہ اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا اور اچانک وہ دھپ سے زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اس کو ہوش نہیں رہا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، کیا ہو رہا ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ حور اور اس شیطان نے ثانیہ کو بے ہوش پایا تھا۔ مجھے پہلے ہی کسی انسان کی بو آ گئی تھی، لیکن میں نے تجھ پر بھروسہ کیا کہ تو محتاط ہے، لیکن میں غلط تھا۔ تو اتنی بے پرواہ ہے کہ میں تجھے بتا نہیں سکتا۔ کب سے ہو گئی تو اتنی بے پرواہ؟ اور اس لڑکی کی اتنی ہمت جو اس نے اس کمرے میں آنے کی جرات کی، شیطان نے غصے میں کہا اور حور سر سے پیر تک کانپ کر رہ گئی۔ میرے آقا مجھے معاف کر دے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ لڑکی یہاں تک پہنچ جائے گی، میں نے تو اسے دودھ میں بے ہوشی والی دوا ڈال کر دی تھی، لگتا ہے اس نے وہ دودھ پیا ہی نہیں، اس لیے آج یہ یہاں تک آ گئی ہے۔ یہ شروع سے میرے اوپر نظر رکھے ہوئی تھی، اس لڑکی کو اس کی سزا میں ضرور دوں گی۔ فی الحال یہ وہی لڑکی ہے جس کی میں بھیٹ چڑھانے والی ہوں اور اس کی روح کو تیرے سپرد کروں گی۔ حور نے دانت پیس کر غصے میں کہا، اس لڑکی نے سب دیکھ لیا ہے، اب تو سوچ لے اس کا کیا کرنا ہے۔ اسے مارنا ہے تو مار ڈال، کیونکہ زندہ رہے گی تو ہمارے لیے مشکلیں کھڑی کرے گی۔ اس شیطان نے نفرت سے اس کی طرف انگلی کر کے اشارہ کیا، وہ منہ کے بل گری ہوئی تھی۔ تو کہہ تو صحیح رہا ہے، لیکن میں اسے ابھی نہیں مار سکتی، اگر اس کو ابھی ماروں گی
तो हमारी शक्तियां नहीं बढ़ेंगी और 5 दिन बाद ही खूनी चांद आसमान में होगा। उस रात मैं इसका कत्ल अपने हाथों से करूंगी। मैं उसी रात का तो इंतजार कर रही हूं, जब तक मैं इसे अपने भाई सिकंदर के पास छोड़ आती हूँ। ये अगर अब घर में रहेगी तो हमारे लिए मुसीबत होगी, बाकी मैं घर में सब संभाल लूंगी। ठीक है, जैसा तू ठीक समझे, लेकिन आइंदा मोहतात रहना। ये तेरी आखिरी गलती है। अब मैं जा रहा हूँ। उस शैतान ने गर्राते हुए गुस्से में कहा और धुआं की लकीर बन गया, हवा में कहीं गायब हो गया। जब सानिया ने आंख खोली तो उसने खुद को नर्म और मुलायम बिस्तर में सोया हुआ पाया। सानिया घबराहट में उठ बैठी और कल रात का वाकया याद आते ही वह सर से पांव तक कांप कर रह गई। वह सोचने लगी, कल तो इस पर गशी तारी हो गई थी, फिर वह यहाँ कैसे पहुंची? क्योंकि ये उसका कमरा नहीं था, ये तो कोई बहुत बड़ा और खूबसूरत कमरा था। हर चीज अपने सलीके से अपनी जगह पर रखी हुई थी। उसे लगा ये जरूर कोई हवेली का कमरा होगा, लेकिन उनका घर तो कोई छोटा मोटा सा बंगला था और उसका कमरा भी काफी छोटा था। फिर अचानक वह अपने घर से इस बड़े से कमरे में कैसे आ गई? वह यही सब सोच रही थी कि अचानक दरवाजा खुला और 2 लड़कियां कमरे के अंदर आ गईं। वह भी बिस्तर से नीचे उतर गई और हैरत में पड़ गई, क्योंकि अंदर आने वाली लड़कियां सर झुकाकर खड़ी थी। शहजादी साहिबा, उठ जाएं और नहा धोकर तैयार हो जाएं। आका आपका नाश्ते की मेज पर इंतजार कर रहे हैं। एक लड़की ने बहुत ही नरम लहजे में सर को झुकाकर कहा। सानिया बेचारी अब सोचने लगी, कहीं वह दीवानी तो नहीं हो गई है, पागल तो नहीं हो गई है, शायद मैं ख्वाब देख रही हूँ, ये सब क्या तिलिस्म है। पर सानिया को ख्यालों में खोते देखकर एक लड़की आगे बढ़ी और उसके बिस्तर पर कुछ नफीस किस्म के लिबास रख दिए और दोनों चली गईं। वह उठी और गुसलखाने चली गई। नहा धोकर निकली तो उसने कुछ कपड़े अपने लिए पसंद किए और उसे पहन लिया। उसने जब खुद को आईने में देखा तो बेसाख्ता उसकी हंसी निकल गई, क्योंकि वह लिबास किसी शहजादी का था। काफी नफीस कपड़ा था। लाल रंग के मखमली कपड़े में जगह जगह हीरे जड़े हुए थे। वह सोचने लगी कि ये सब आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसने सोचा, जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे अब नीचे जाकर देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है और ये लड़कियां आखिर किस आगा की बात कर रही हैं। सानिया कमरे से निकली तो दंग रह गई, क्योंकि जैसा उसने कहानियों में पढ़ा था ये वैसा ही हवेली थी, बेहद बड़ी और आलीशान। वह सीढ़ियां उतरते वक्त भी पूरे घर को देखे जा रही थी। दरो दीवार किसी बादशाह के महल जैसे थे और हर चीज करीने से अपनी जगह पर आवेजा थी। वह खुद को राजकुमारी तस्वुर करने लगी थी। वह नीचे आकर सोचने लगी, अब मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि इतने बड़े हवेली में खाने का कमरा किस तरफ होगा। वह यही सब सोच रही थी कि 2 कनीजें उसके सामने आकर सर झुकाए बाअदब खड़ी हो गई और कहने लगी, हमारे साथ चले, हम आपकी रहनुमाई नेमत खाने तक करेंगे। वो तो हैरान थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।